طاقت نہیں ہے جو اسے بند کر۔ اللہ تبارک تعالیٰ جس کے لیے رحمت کا دروازہ کھولنے کا فیصلہ فرما دے تو پوری دنیا کی طاقت لگ جائے، دنیا کے اوجھے لگ جائیں، دنیا کے ملے لگ جائیں، دعا اور تعویذ کرایا جائے، اس میں گنڈے گاڑے جائیں اور کیلے ٹھوکی جائیں، تو قرآن کہہ رہا ہے کہ فَلَا مُمْسِكَ لَهَا، اللہ تعالیٰ جس پر خیر کا فیصلہ کر لے کہ مجھے اسے دینا ہے، ایک ٹریلر نہیں دینا ہے اور ایک کنٹینر نہیں دینا ہے بلکہ 10 کنٹینر دینا ہے، تو یہ اللہ تبارک تعالیٰ کسی کو دینے کا فیصلہ کر لے، اب دنیا اس کے پیچھے دعا اور تعویذ اور گھنٹے کراتی رہے، قرآن کہہ رہا فلا ممسک لہا، اس کے وہ کوئی طاقت نہیں جو اس کے دروازے کو بند کر، وما یمسک فلا مرسل لہ من بعدہ، اور اللہ تبارک تعالیٰ جس کے لیے رزق کا دروازہ بند کرنا چاہے تو پھر کوئی طاقت نہیں ہے جو اس دروازے کو کھول سکے۔ میرے بزرگوں اور دوستوں، یہ کلیئر عقیدہ رکھیے۔ ایک جگہ قرآن مجید میں ہے کہ فمن هذا الذي يرزقكم ان امسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور، قرآن کہہ رہا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ جس کے لیے رزق کو بند کرنا چاہے اور ہے جو اس کے رزق کو بڑھا دے اور کھول دے، تو رحمت کا فیصلہ اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوتا ہے۔ میرے بھائیوں اور میرے بزرگوں، اللہ تبارک تعالیٰ رحمت کا دروازہ کس کے اوپر کھولتے ہیں؟ اللہ رب العالمین اپنی رحمت کا دروازہ کس کے اوپر بند کرتے ہیں؟ یہ ایک ایسا موضوع ہے جسے سننے اور سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ اپنے ان بندوں پر، ویسے تو اللہ کی رحمت عام ہے، وہ نافرمانوں پر بھی بند نہیں ہوتی، انسان نافرمانی کر رہا ہے، دن رات گناہوں میں ڈوبا ہوا ہے، معصیت کر رہا ہے، بلکہ خدا کے ساتھ بغاوت کر رہا ہے، خدا کی کھا رہا ہے اور خدا کی نہیں کھاتا، وہ اللہ کا کھاتا ہے لیکن کل کسی اور کا کھا رہا ہے، اس کے باوجود بھی اللہ تبارک تعالیٰ اپنے رزق کا دروازہ اس پر بند نہیں کرتے۔ یہ تو ایک عام رحمت ہے، لیکن اللہ تبارک تعالیٰ کی خاص رحمت ہے، اور یہ خاص رحمت ان نافرمانوں کو نہیں ملتی بلکہ اللہ تبارک تعالیٰ اپنے نیک بندوں کو عطا فرماتے ہیں، اللہ رب العالمین اپنے مقرب بندوں کو عطا فرماتے ہیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ کے جہاں بہت سارے نام ہیں وہاں پر ایک الرحمن بھی ہے اور ایک رحیم بھی ہے، جیسے ہم پڑھتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، تو یہاں ایک نام رحمان آتا ہے اور دوسرا نام رحیم آتا ہے، یعنی شروع کرتا ہوں میں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے، تو یہ جو رحیم ہے یہ عام رحمت ہے، اور اس میں جو رحمان ہے وہ خاص رحمت۔ وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا، اللہ تبارک تعالیٰ فرمانے کہ رحمان کے بندے وہ ہیں جو زمین پہ چلتے ہیں تو عاجزی سے چلتے ہیں، یعنی خود اللہ تبارک تعالیٰ اپنے ان بندوں کی تعریف کر رہا ہے، تو جس کی تعریف خود رب کائنات کرے اس کے لیے اللہ تبارک تعالیٰ خاص پیکیج عطا کرتا ہے، خاص رحمت نازل کرتا ہے۔ تو اللہ کی رحمت کے ہم مستحق اگر بننا چاہیں تو میرے دوستوں بزرگوں، اللہ کی نظر میں محبوب بننا پڑے، اور اللہ کی نظر میں محبوب بننے کے لیے کیا کرنا ہوگا؟ میرے بزرگوں اور میرے دوستوں، اللہ تبارک تعالیٰ کی فرما برداری، اللہ کے رسول کی اطاعت، رسول اللہ کی اطاعت اور خدا کی اطاعت دونوں ایک ہی چیزیں ہیں، تو میں ہر بات اسی طرح چلی جائے گی۔ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ما یفتح اللہ للناس من رحمت، اللہ تبارک تعالیٰ جس کی رحمت کا دروازہ کھولنا چاہے اسے کوئی بند نہیں کر سکتا، گویا کہ اللہ کے اختیار میں ساری چیزیں ہیں، جب وہ چاہے بند کر دے اور جب چاہے کھول دے۔ ہماری ماں بہنیں بھی غور سے سنیں، چونکہ شادیوں میں میں دیکھتا ہوں کہ عورتیں، جہالت کی ماری ہوئی عورتیں ہوا اور پانی بھی بند کر دیتی ہیں، تو آج وہ سن لیں کہ یہ اللہ کے اختیار میں، اور اگر کوئی عورت ایسا بولتی ہے تو پھر وہ خدا کی خدائی میں چیلنج کرتی، وہ اللہ کے اختیارات میں انٹرفیئر کرتی ہے، گویا کہ ایک چھپا ہوا شرک کر رہی ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ ہوا چلاتا ہے، اللہ کے اختیار میں ہے کہ پانی برساتا ہے، اللہ تبارک تعالیٰ جہاں چاہے اور جتنی مقدار میں چاہے بارش برسائے، اللہ رب العالمین جب چاہے ہوا چلائے، یہ اس کے اختیار میں ہے۔ مٹی کے چھوٹے سے ڈھکنے میں آپ چاہیں ہوا اور پانی کو بند کر دیں، یہ آپ کے اختیار میں نہیں، بلکہ ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ تو اللہ ہر چیز پر قادر ہے، فرمایا کہ اللہ ایسا قادر ہے کہ جسے چاہے بیٹا عطا کرے اور جسے چاہے بیٹی عطا کرے۔ اس معاملے میں بھی ہمارا عقیدہ صحیح نہیں ہے، اس معاملے میں بھی شادی کا 10 سال ہو گیا، ڈاکٹروں سے علاج معالجہ چل رہا ہے، اب ہمارا ذہن بھٹکتا ہے، بڑا دوا دارو کرایا تم نے، بڑا علاج کرایا، ذرا دکھاؤ سناؤ بھی اب کرو۔ اب یہ دکھاؤ سناؤ کے نام پر عقیدہ بھٹکتا ہے، یہاں انسان کا ذہن مار کھاتا ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے کہ یَهَبُ لِمَن یَشَاءُ إِنَاثًا وَیَهَبُ لِمَن یَشَاءُ الذُّکُورَ، یہ اللہ کے اختیار میں ہے کہ وہ جسے چاہے بیٹیاں عطا کرے
اور یہ اللہ کے اختیار میں ہے کہ وہ جسے چاہے صرف بیٹے عطا کرے۔ ایک اللہ تبارک تعالیٰ نے اعلان کیا کہ میں جسے چاہوں صرف بیٹیاں، 7 9 بیٹی، کوئی بیٹا نہیں۔ تو اللہ رب العالمین کے اختیار میں۔ اور پھر اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ، میں جسے چاہوں صرف بیٹے دوں، ایک بیٹی بھی نہیں۔ 9 اور 12 تک کے بیٹے میں نے دیکھے، ایک بھی اس کی بیٹی نہیں۔ دعائیں مانگ رہا ہے، ناک رگڑ رہا ہے، لیکن اس کو بیٹی نہیں ملتی، صرف اور صرف بیٹا مل رہا ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ فرما رہے ہیں میں جسے چاہوں او یزوجہم ذکرانا و اناثا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں جسے چاہوں بیٹیاں ہی بیٹیاں، اور جسے چاہوں صرف بیٹا ہی بیٹا، کوئی بیٹی نہیں، اور میں جسے چاہوں بیٹا بھی دوں اور بیٹی بھی دوں، دونوں ملا کے دیتا ہوں۔ یہ اللہ رب العالمین کے اختیار میں۔ پھر اللہ تبارک تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا، اور میں جسے چاہتا ہوں نہ بیٹا دیتا ہوں نہ بیٹی دیتا ہوں، بالکل اس کی گود خالی رہتی ہے، اس کا گلشن اجڑا ہوا رہتا ہے۔ تو یہ اللہ تبارک تعالیٰ کے اختیار میں ہے۔ ہمارے گھروں میں، ہمارے مسلم سوسائٹی میں جس کا عقیدہ یہ ہونا چاہیے کہ یہ اللہ کے اختیار میں ہے، وہاں پر سارا قصور عورتوں پہ ڈالا جاتا ہے۔ اگر خالی بیٹی ہو رہی تو سارا الزام عورت پر کہ اس سے خالی بیٹی ہو رہی۔ بعض دفعہ تو گھر والے گارجین، بعض دفعہ ساس اور نندے یہ جو ہوتی ہے، یہ اپنے بیٹے اور اپنے بھائی کو پروموٹ کرتے رہتی ہے، موٹیویٹ کرتے رہتی ہے کہ اس سے خالی تم کو بیٹی ہوگی یا دوسری شادی کا انتظام، دوسری شادی بھی ہوگی۔ ہمارے گاؤں میں لڑکے نے ایسے ہی کیا کہ صرف بیٹی ہو رہی تھی تو اس نے اس غلط فہمی میں ایک اور شادی اس نے کر لی، اس سے بھی خالی بیٹیاں ہی بیٹیاں ہو رہی۔ بھائی کسی عورت کے اوپر ڈیپینڈ نہیں کرتا ہے، یہ تو اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے فیصلہ ہوتا ہے کہ جسے چاہے اور وہ جتنا چاہے دے۔ ہم عورتوں پہ یہ ظلم کر رہے ہیں کہ اس کے اوپر الزام رکھتے ہیں۔ میرے بزرگوں اور دوستوں، قرآن مجید نے کہا اِنَّا خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِن نُطْفَةٍ أَمْشَاجٍ نَبْتَلِيهِ، یہ اللہ تبارک تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ میں ماں باپ کے دونوں کے ملاپ سے پیدا کرتا ہوں۔ تو ایک تنہا عورت پر الزام دینے کی ضرورت کیا ہے جب قرآن دونوں کا ذکر کر رہا ہے؟ میرے بزرگوں اور میرے دوستوں، خلاصہ کلام یہ ہے کہ ہم اپنے عقیدے کو اتنا مضبوط بنائیں۔ قرآن مجید میں کہ قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَن تَشَاءُ وَتَنزِعُ الْمُلْكَ مِمَّن تَشَاءُ، اللہ ہر چیز پر قادر ہے، اور وہ ایسا ہے کہ فرمانے کہ میں جسے چاہوں حکومت عطا کروں، بادشاہ وقت بنا دوں۔ آپ نے ہندوستان میں دیکھا نہیں کہ 16 سال کا لڑکا ظہیر الدین بابر اکبر بادشاہ بن کر بیٹھ گئے۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے اس 16 سال کے لڑکے کو بادشاہ بنایا، اور ایسا بادشاہ بنایا کہ اتہاس میں آج بھی اس کا نام۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ جب چاہے، جتنی عمر میں چاہے، کم سنی میں چاہے، بادشاہ کی کرسی میں پہنچا دے۔ اسی کو قرآن کہہ رہا ہے تو تُؤْتِي الْمُلْكَ مَن تَشَاءُ، جسے چاہو حکومت اور سلطنت اور کرسی اور اقتدار عطا کر دے۔ اور اللہ تعالیٰ فرمانے وَتَنزِعُ الْمُلْكَ مِمَّن تَشَاءُ، اور میں جسے چاہوں کرسی پہ بیٹھے ہوئے صدر جمہوریہ کو گھسیٹ کے نیچے کر سکتا ہوں۔ یہ اللہ رب العالمین کے اختیار میں۔ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، قرآن کہہ رہا ہے کہ میں جسے چاہوں عزت عطا کروں اور جسے چاہوں گھر بیٹھے ذلیل کر دوں۔ یہ اللہ کے اختیار میں۔ بِيَدِكَ الْخَيْرُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، ہر خیر اللہ کے ہاتھ میں ہے، ہر اچھی چیز اللہ کے ہاتھ میں ہے، ہر اختیار اللہ کے ہاتھ میں ہے، وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ تو ہم نے رب کو رب مانا ہے لیکن پورے طور سے قادر نہیں مانا اسے، ہم اس کو ہر چیز پر قادر نہیں مان رہے۔ بھائی ذرا اپنے گریبانوں میں جھانک کر کے دیکھیے کہ کیا ہم نے واقعی اس کو قادر مطلق مانا ہے؟ ہم نے یہ سمجھا ہے کہ ہر چیز میں اللہ کو اختیار ہے، ہر چیز میں اللہ تبارک تعالیٰ کو قدرت حاصل ہے؟ اگر ہم نے یہ مانا ہوتا تو پھر الزام کسی اور پر نہیں دیتے، بس یہ کہہ کر کے تسلی کر لیا ہوتا کہ یہ سب اللہ رب العالمین کے چاہنے سے ہوتا ہے، کسی کے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا ہے۔ میرے بزرگوں اور میرے دوستوں، میں آپ کو بتاؤں، حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے 4 بیٹے ہوئے، اور 3 بیٹے ہوئے اور 4 بیٹیاں ہوئی۔ حضرت زینب، رقیہ، ام کلثوم اور فاطمہ الزہرا، یہ 4 بیٹیاں، اور طیب، طاہر، قاسم، عبداللہ اور طیب دونوں اس کا لقب ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ یہ 3 بیٹے اللہ تبارک تعالیٰ نے دیے۔ حضرت ابراہیم کے بارے میں آتا ہے کہ وہ ماریہ قبطیہ کے پیٹ سے ہوئی، لیکن ہے حضرت خدیجہ الکبریٰ سے یہ ہوئی۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور بھی شادیاں کی، لیکن ان میں سے کسی سے کوئی بال بچہ نہیں ہوا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ ہے،
اور نبی کی بیٹی، نبی کی بیوی ہونے کے ساتھ ساتھ ایک ایسے شخص کی جس کے بارے میں خود کہا ہے کہ افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق، یعنی روئے زمین پر نبی کے بعد سب سے افضل انسان کون ہے؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو خلیفہ اول اور صدیق اکبر کی بیٹی حضرت عائشہ اور نبی کی بیوی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آپ کی نکاح میں آتی ہیں تو کم عمری میں آنے کے باوجود بھی ایک دم ینگ اور جوان ہے، اس کے باوجود بھی آپ کو کوئی بیٹا یا بیٹی، کوئی بال بچہ، کوئی آن اولاد نہیں ہوئی۔ حضرت عائشہ نے ایک مرتبہ ایک بچے کو خوب اس کو سنگار کر کے سجا کر کے، جیسے ہر عورت کرتی ہے، ہر ماں کرتی ہے، اور سجاتے وقت جو ہے مائیں بڑا اس وقت بھی غلط فہمی کے شکار ہوتی، بچے کو تیل لگا رہی ہے، آنکھ میں کاجل لگایا، ماتھے میں ٹیکا بھی لگا دیا۔ اب یہ ٹیکا لگانے کا رواج مسلمانوں میں کہاں سے آیا؟ یہ تو اسلام کا طریقہ نہیں ہے، یہ تو غیروں کا طریقہ ہے، اور وہ یہ کہتی ہے کہ اس سے بچے کو نظر نہیں لگتی۔ تو آپ کے اس صوف اور جوائن سے مارے ہوئے کاجل سے اتنا پاورفل ہے کہ وہ لگا دینے سے نظر نہیں لگے۔ میں تو کہتا ہوں کہ اگر وہ لگا دیا جائے تو بچے کی خوبصورتی اور بڑھ جاتی اور زیادہ اس کو نظر لگتی، اس لیے کہ اگر رنگ گہرا ہو بچے کا، اور ہر بچے کا رنگ گہرا ہی ہوتا ہے، عام طور سے بچوں کا جو چہرہ ہوتا ہے اس کو بترو کہا جاتا ہے۔ جو بترو کیوں کہا جاتا ہے؟ بت آپ نے دیکھا ہے جو مندروں میں بت ہوتا ہے، مورتی کو بت کہتے ہیں، رو مانے چہرہ ہوتا ہے، تو بترو اسی لیے کہا جاتا ہے کہ مورتی جیسا چہرہ، جو مٹی کا وہ بت بناتا ہے، بنانے والا کتنا خوبصورت بناتا ہے، تو بچے کو بترو اسی لیے کہا جاتا ہے بالکل مورتی جیسا چہرہ۔ تو ہر بچے کا چہرہ خوبصورت ہوتا ہے، اس میں کالا ٹیکا لگا دینا یہ تو خوبصورتی میں اور اضافہ کرتا ہے، جیسے کہ کسی کے گورے رنگ پر کالا تیر ہو تو اور بھی خوبصورتی میں اضافہ ہوتا ہے۔ تو مائیں اگر بچے کو ٹیکا لگا دیتی ہیں تو اور بھی خوبصورتی میں اضافہ ہوتا ہے، لہذا نظر لگنے کے چانسز اور بھی زیادہ بڑھ جاتے ہیں۔ لیکن ہماری جہالت کی ماری بھی عورتوں کو یہ پتہ نہیں کہ ہمارا ٹیکے میں اتنی طاقت نہیں ہے، اس کو تو یہ چاہیے تھا کہ خدا رب الناس پڑھ کر کے بچے کو پھونک دے، کبھی نظر نہیں لگے۔ لیکن پہلے معاملہ یہ ہے کہ سورہ فلق اس کو یاد ہو تب تو، سورہ ناس کبھی اس نے پڑھا ہی نہیں، وہ قل اعوذ برب الناس اور قل اعوذ برب الفلق کو اس نے یاد ہی نہیں کیا، تو جب یاد نہیں کیا تو شیطان جو جو چاہ رہا ہے اس سے کروا رہا ہے، کیسے ٹیکا لگا رہا ہے۔ میں نے بعض بچوں کے تلوے میں دیکھا ہے کہ ٹیکا لگا ہوا، حالانکہ یہ عیسائیوں کا طریقہ ہے، یہ عیسائیوں کا طریقہ ہے، ان کو بیپٹائز کیا جاتا ہے، بپتسمہ لگایا جاتا ہے، وہاں پہ ان کی کتابوں کو آپ پڑھیں ان میں لکھا ہے کہ بیپٹائز کیا جاتا ہے، یعنی کوئی بچہ اگر عیسائی ہاسپٹل میں پیدا ہوتا ہے تو جیسے ہی وہ بچے کی ولادت ہوتی ہے فوراً اس پر ایک رنگ لگا دیا جاتا ہے، اس بچے کے تلوے میں ایک رنگ لگا دیا جاتا ہے، وہ رنگ کیسا ہوتا ہے؟ زرد کلر کا، پیلے کلر کا، فرماتے ہیں کہ وہ اپنا رنگ لگا دیتے ہیں، اور یہ کہتے ہیں کہ آج سے دنیا میں یہ بچہ ابھی آیا ہی ہے، فرسٹ ٹائم اس پر جو رنگ چڑھا ہے وہ عیسائیت کا رنگ چڑھ جائے، اسلام کا رنگ نہ چڑھے، عیسائیت کا رنگ چڑھ جائے، کرسچنٹی کا رنگ اس پر چڑھ جائے، تو وہی چاہ رہا ہے کہ کرسچن بنا دوں، میں اس کو اسلام کا رنگ اس پر چڑھنے نہ دوں، بلکہ اس پر عیسائیت کا رنگ چڑھا دوں تاکہ بچہ آگے چل کے کرسچن بن جائے۔ آپ جو لگا رہی ہیں یہ کون سا رنگ چڑھا رہی ہے؟ قرآن مجید نے کہا صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغۃ، سب سے بہتر رنگ اللہ کا رنگ ہے، اللہ کے رنگ سے بہتر کون سا رنگ ہو سکتا ہے؟ تو اللہ کا رنگ کیا ہے؟ اللہ کا رنگ کیسا ہے؟ لال، پیلا، بلو اور ہرا نہیں ہے، اللہ کا رنگ وہ ہے کہ آپ کا عقیدہ درست ہو، آپ کے دل میں جو بات ہے وہی آپ کے ظاہر میں ہونا چاہیے، یہ اللہ رب العالمین کا عقیدہ ہے۔ اسلام کی جو تہذیب، اسلام کا جو کلچر ہے، یہی تو اسلام کا رنگ ہے۔ اسلام کا رنگ یہ ہے کہ کوئی مسلح ڈال کر کے اگر نماز پڑھ رہا ہے تو دیکھنے والا یہ کہہ دے کہ یہ مسلمان ہے، یعنی وہ رنگ ہے، ایک ایسی چیز ہے جو خود بخود ظاہر ہو جا رہی ہے کہ یہ مسلمان ہے۔ اگر کوئی ماتھے میں کشکا لگائے ہوا ہے، ماتھے میں تلک لگائے ہوا ہے، دھوتی پہنا ہوا ہے اور گردن میں جنیوا ٹانگے ہوا ہے، تو اس کو دیکھ کے آپ کیا کہیں گے؟ اس کو دیکھ کے یہ نہ کہیں گے بھائی کہ یہ غیر مسلم ہوگا، ہندو ہوگا، وہ ایک رنگ اس پر چڑھا ہوا ہے۔ مسلمان کا رنگ یہ ہے کہ اس کے چہرے پہ نبی کی سنت ہو اور اسلامی لباس ہو، خود بخود دنیا اس کو کہے گی کہ یہ کوئی مسلمان۔ اب ہم مسلمان بھی ہیں، ہمارے اوپر مسلمانیت کے کوئی رنگ ہی نہیں۔ تو اللہ اقبال فرماتے ہیں کہ وضع میں تم ہو نصارا تو تمدن میں غرور، یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائے یہود۔ ہم مسلمان تو ہیں لیکن ہم نے کس کی نقالی کی ہوئی؟ تو فرمایا کہ وہ ٹیکا جو لگاتی ہیں، اور میں نے دیکھا
میں نے تو یہ بھی دیکھا کہ اگر کوئی مکان بن رہا ہے تو مکان بنتے میں لیمو اور ہری مرچ ٹانگا ہوا ہے اور ٹوٹی ہوئی جھاڑو ٹانگی ہوئی ہے اور ایک کالے کلر کی کھپڑی بھی اس میں ٹانگا. میں دیکھ کر کے حیران ہوں کہ یہ کیا ہے. کہنے لگے کہ جی نظر نہیں لگنے کے لیے اس کو ٹانگا ہے. وہ جھاڑو جو ریجیکٹ ہو گیا اب گھر میں بھی اس کو کوئی ایکسپٹ نہیں کرتا, اس کو آپ نے ٹانگ دیا اور یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ نظر سے روکے گا. بھائی آپ کے گھر میں کوڑا تو اٹھا نہیں سکتا, آپ کے گھر میں وہ جھاڑو کوڑے کو صاف نہیں کر سکتی ہے تو کوئی نظر کیسے صاف کر سکتی ہے. یہ غیروں کا طریقہ ہے. ایک جگہ میں نے دیکھا کہ وہاں ٹرانسفارمر نیا نیا لگایا گیا تو وہاں پہ کالا جوتا ٹانگ دیا گیا اور لکھ دیا بری نظر والے تیرا منہ کالا. میرے بھائیوں اور میرے بزرگوں, آپ کے لکھنے سے کچھ نہیں ہوگا. اگر کسی کی نظر بری ہے اس کا منہ خود بخود کالا ہو جائے گا, لیکن پہلے یہ تو بتائیے کہ آپ کا منہ کیسا ہے. لگانے والا جو آلو اور پیاز اور لیمو اور ہری مرچ لگا رہا ہے, یہ جو اسلام کو چھوڑ کر کے غیروں کا طریقہ اختیار کر رہا ہے, اس کا تو منہ کالا بعد میں ہوگا, لیکن پہلے آپ کا منہ کالا. آپ نے اسلام کو چھوڑ کر کے غیروں کا طریقہ جو اپنایا, اللہ کو آپ کیا منہ دکھائیں گے. تو میرے دوستوں اور بزرگوں, میں یہ کہہ رہا تھا کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ایک چھوٹے سے بچے کو سجا سنوار کر کے اور آنکھوں میں کاجل لگا کر کے اور اپنی گود میں بٹھائی ہوئی ہیں. اتنے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں داخل ہوتے ہیں, حجرہ عائشہ میں داخل ہوتے ہیں. تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا کہ یا رسول اللہ, کیا اچھا ہوتا کہ ایسا جو میرے گود میں جو بچہ ہے ایسا میرا اپنا بچہ ہوتا. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا تو ہو سکتا ہے اس میں کوئی مینٹلٹی ہوگی, ان کی کوئی سوچ ہوگی, انہوں نے یہ سوچا ہوگا کہ نبی کے اختیار میں, لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عائشہ یہی تو میرے اختیار میں نہیں ہے, یہ تو اللہ رب العالمین کے اختیار میں ہے. ان اللہ علی کل شیء قدیر, بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے. جب نبی وقت کو اولاد اپنے اختیار میں نہیں ہے, پھر ایک معصومہ پر الزام دینا اور یہ کہنا کہ یہ سب اس کی وجہ سے ہو رہا ہے. بعض دفعہ اگر کوئی لڑکی نئی شادی ہو کے گھر میں آئی اور خدا نہ خواستہ اس گھر میں کوئی واقعہ ہو گیا, کوئی حادثہ ہو گیا, اب سارا الزام اس نئی نویلی دلہن پر کہ اس کا پہرا اچھا نہیں ہے اور اس کا قدم آنا اتنا منحوس قدم ہے کہ آتے ہی یہ حادثہ ہو. بھائی کوئی حادثہ کسی وقت بھی ہو سکتا ہے, کسی کی وجہ سے نہیں ہوتا ہے. اللہ تبارک تعالیٰ نے ہماری تقدیر پہلے ہی سے لکھ رکھا ہے. ہمارے ساتھ کیا کیا گھٹنائیں ہوں گی, ہمارے ساتھ کیا کیا حادثے ہوں گے, یہ کسی کے آنے اور کسی کے جانے سے نہیں ہوتا, بلکہ وہ تو کاتب تقدیر نے پہلے ہی لکھ لیا ہوتا ہے. ہر کسی پہ الزام نہ دیں بلکہ اپنے عقیدے کو درست رکھیں اور اس وقت ثابت قدم رہیں. یہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہے. بہرحال بات طویل ہو گئی اور آپ حضرات کے لیے وقت بڑا قیمتی ہے, لہذا میں زیادہ وقت نہ لے کر کے اپنی گفتگو کو انہی چند باتوں پر کہ خلاصہ اس میں یہ ہوا کہ ما یفتح اللہ للناس من رحمت فلا ممسک لها, اللہ تبارک تعالیٰ جس کے لیے رحمت کا دروازہ چاہے کھول دے.